اور اسی طریقے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا کہ آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ بن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ اب اس پہ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے تو وہی معاویہ کی منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو۔ اگر عمار کو خود نام نہیں پتہ تھے، انہوں نے خود کہا ہے عمار حذیفہ کو پتہ ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا۔ رسیاں نظر آ رہی ہیں، رسیاں مرزا والے کو تو سانپ دکھ رہی ہیں، سانپ سانپ۔ سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد نمبر 7، یار آپ بہت توجہ کی ضرورت ہے، جلد نمبر 7 ہے۔ مرزا جی نے جہاں سے روایت کی طرف اشارہ کیا نا 5076 صفحہ نمبر 5076 پہ 7035 حدیث نمبر 7035۔ اب مرزا جی کو موت نہیں آ گئی کہ مرزا جی 7036 7037 بھی پڑھ دیتے، حدیث نمبر 7036 7037 بھی پڑھ دیتے۔ مرزا جی پڑھ دیتے، میت اڑ جاتی مرزا جی کی۔ مرزا جی کو سننے والے ایسے بے شرم ہیں، بے غیرت۔ آپ دیکھیں وہ بے غیرت طبقہ جو اندھا مقلد مرزا کا بنا ہوا، روایت نکال کے اگر وہ اسلام 360 ہاں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا۔ ابے آگے تحقیق کر، تیرے والے نے تجھے چونا لگا دیا 7035 تو نے تجھے پڑھوا دی، 7036 7037 پڑھ دیتا، اس کی اپنی میت اڑ جاتی۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ توجہ کر، مرزا جی نے روایت پڑھی، مرزا جی نے روایت پڑھی۔ اور سننا یار توجہ سے میری بات سن، اب یہ آگے ہے نا مرزا جی پتہ کیا کہیں گے، سنو مرزا جی آگے کہیں گے تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تب پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ 1.5-2 منٹ کی گفتگو کے بعد مرزا جی نے یہ بات کی۔ سنو ذرا بات کو نا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اچھا کیا ہے آدھی روایت، یہ تو اپنی جگہ، ابے ایک ہی صفحے کے اوپر 7035 اور 7036 اور 7035 نہ پڑھ کے جو تم نے ڈھونگ رچایا، وہ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اے یار سنو یار، اچھا وہ بھی 7035 بھی جو پڑھی وہ بھی ادھوری روایت پڑھی، یہی کہا تھا نا، آدھی روایت پڑھتے ہیں ڈھونگ رچاتے ہیں، آدھی روایت پڑھ گئے۔ یہ جو سنو ذرا بات، میں روایت پڑھوں گا، غور سے سنو۔ یہ کیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار سے پوچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے حضرت علی کے مارکے میں جو کارروائی کی، آیا یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا یا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عہد لیا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو۔ اور مرزا جی نے یہ معنی بھی کیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صاحب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد نہیں لیا۔ نہیں سمجھا بات کو؟ ہم مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ہم مرزا جی سے کہتے ہیں ادھر تو دیکھ لو جانے من، ہم کہتے اور وہ جو تم پیچھے کہہ کر آئے ہو رسولی ڈیوٹی لا کے گیا ہے، علی کی ڈیوٹی رسول ہی لا کے گیا ہے۔ وہ مرزا جی کا اپنا مخصوص انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ جمل صفین میں یہ ہٹ پر بتا کے اور ایسے ذمہ داریاں یہ صلح کی دے کے گئے ہیں، علی سے عہد لیا تھا؟ ہاں۔ عمار تو کہہ رہے ہیں ہم سے اللہ کے رسول نے کوئی ایسا عہد لیا ہی نہیں جو سب سے نہ لیا۔ کیا مرزا جی کو اللہ نے رسوا کروایا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، فرق کہ مرزا جی کو جو تھوڑی بہت پذیرائی مل گئی بالکل ایسے مل گئی ہے جیسے دجال کے ماننے والوں کو ملے، دجال کو ملے گی۔
بھائی دجال کے ساتھ واضح نظر آ رہا ہوگا نا کہ دجال ہے معرفت والوں کو. بھائی معرفت والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی علامتیں بتا کے گئے ہیں نا. اب پہچاننے والے دجال کی شناخت رکھنے والے تو دیکھتے ہی دجال کو پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا طبقہ دجال کے ہاتھوں فریب کا شکار ہو گیا, دجال کا پیروکار بنے گا نا. اسی طرح مرزا, جو یقین کریں جو دجال کی پہچان رکھتا ہے اور جو مرزا جیسوں کی پہچان رکھتا ہے تو دیکھ کے پہچان لے گا یہ بڑا بھائی بندھا پڑا ہوا ہے, چھوٹا کھلا گھوم رہا ہے. بڑا ابھی بندھا ہوا ہے, چھوٹا کھلا پھر رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو ذرا بات. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا جس کا آپ نے تمام لوگوں سے عہد نہ لیا ہو. لیکن حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میرے اصحاب کی طرف منسوب ہیں, سنو ذرا بات کو, فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن فیہم ثمانیۃ لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط ثمانیۃ منہم تکفیکہم الدبیلہ واربعۃ لم احفظ. سنو ذرا بات. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میرے اصحاب کی طرف منسوب ہیں, جو میرے صحابہ ہیں, ان میں 12 منافق ہیں, ان میں 12 منافق ہیں. ان میں سے 8 جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 8 جنت میں داخل, توجہ سنو, 8 جنت میں داخل. عثمان, طلحہ, عمر بن عاص, مغیرہ بن شعبہ, عائشہ. مرزا جی جن جن صحابہ کے خلاف بولتے ہیں 40واں سوال مرزا جی کے ماننے والا تھا. مرزا جی کے لیے ہمارا 40واں سوال 12 منافقین کی فہرست میں مرزا جی اور مرزا جی کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے ہمارا چیلنج ہے. ان 12 منافقین میں یہ معروف صحابہ وہ ہمیں دکھا سکتے ہیں. دکھائیں, ایک دکھا دیں, کیا کریں, ایک دکھا دیں. اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ ہیں لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے وہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نکل جائے. کیا ہے مثال دینے کا مطلب کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے, سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر نہیں سکتا, اسی طرح یہ افراد جو ہے نا, یہ 8 یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسا مرزا جی نے پتا آپ کو, آپ روایت آدھی کیوں پڑھی اور آدھی کیوں نہیں پڑھی؟ یا مرزا جی اگر آدھی روایت پڑھ دیتے تو کوئی بھی کمرے میں سے اٹھ کے کہتا ابے کون ہے تو, کہاں سے آتے ہو تم لوگ, پوچھو کیوں. مرزا جی نے اسی ویڈیو میں پارٹ 2 کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان, چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو, عمر بن عاص ہو, معاویہ ہو, رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام, ان صحابہ سے کوئی یعنی کہ ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ سے روایت نہ کی ہوں, کوئی تفرد نہیں ہے. صحیح. پھر آگے صحابہ کرام علیہم الرضوان, چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو, عمر بن عاص ہو, معاویہ ہو, رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام, چاہے شیعہ کو برا لگے, رافضیوں کو, ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے. جب مرزا جی نے مغیرہ بن شعبہ, عمر بن عاص اور معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں علیہ السلام ہم معاف کر دیتے ہیں, اور رضی اللہ عنہم پر مرزا جی سے کہتے ہیں ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ حضرات جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے.
اچھا مرزا جی جن کے مقدمے میں تم پڑھ رہے ہو ان کو تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جن کے اور جو پڑھ کے سنا رہے ہو اس میں حدیث میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جن کا ذکر ہے 12 منافقین کا یہ تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو مرزا جی پھر ایک ہی صورت ہے، یہ 12 منافقین کوئی اور ہیں، تم اس میں گھسیڑنا چاہ رہے ہو مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، معاویہ یا دیگر اصحاب رسول کو۔ اب کرتے ہیں مسئلے کا حل اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور حل اس طریقے سے ہے کہ مرزا جی کی میت اٹھ جاتی ہے، اگر مرزا جی آگے پڑھ لیتے مرزا جی کو ایک اٹیک آتا اور شاید اسی وقت روح دار فانی سے کوچ کر جاتی، کیونکہ دیکھو حدیث نمبر 7035 مرزا جی نے پڑھی، 7036 کے اندر الفاظ ہیں جسے کہ سمجھو ذرا بات کو کہ 7035 میں فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو صحابی سے مراد کیا ہے؟ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز پارٹ 1 بعنوان صحابی کسے کہتے ہیں میں یہ بات بتائی تھی کہ صحابی لغتاً ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی فرد سے کسی تحریک کی بابت منسلک ہو، کسی ادارے سے کسی وجہ سے منسلک ہو۔ لفظ صحابہ کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں آتا ہے اصحاب الجنہ، قرآن میں آتا ہے اصحاب الجہنم، جنت والے اصحاب، جہنم والے اصحاب، تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ مرزا جی سے پوچھو مرزا جی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ؟ تو نہیں نا، سمجھے ہیں یا نہیں؟ میں نے وہ صحابی کسے کہتے ہیں پوری اس کی وضاحت دلائل کے ساتھ دی ہے کہ صحابی کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اور سنو یہاں پر اصحابی فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، یہ اصطلاحاً اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس سے مراد لغتاً وہ جو کسی سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے کہ امت اپنے نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے۔ اور دیکھو ذرا مرزا جی نے 7035 پڑھی، 7036 پڑھتے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بالکل بات ہو جاتی، کیونکہ 7036 میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ دیکھو فی امتی اسنا عشرہ منافقن، فی امتی اسنا عشرہ منافقن۔ مرزا جی بوم پھٹا، بڑے بوم گرانے یا ہائیڈروجن بوم گرائیں گے چوچو ہم پر۔ سنو بات سنو، فی امتی اسنا عشرہ منافقن، میری امت میں 12 منافق ہیں، میرے صحابہ میں نہیں، میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اور پھر سنو ذرا بات، 7036 اب 7037 ہے تابوت میں آخری کیل، کہ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس حدیث کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کرا۔ اور سنو ذرا بات کو، ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ اہل عقبہ میں سے ایک شخص کا حضرت حذیفہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جیسے کہ عام طور سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اہل عقبہ کتنے تھے؟ اے یار سنو ذرا، بتاؤ اہل عقبہ کتنے تھے؟ لوگوں نے حضرت حذیفہ سے کہا جب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس کو بتائیے۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 ہیں، ہم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 ہیں، اگر تم بھی ان میں سے ہو تو پھر وہ 15 ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 وہ ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ فی امتی اسنا عشرہ منافقن کی تشریح آگے ہی اگلی حدیث میں بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس سے مراد اصحاب سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے، اصحاب عقبہ ہیں، اصحاب او یار سنو ذرا بات، سیرت پڑھنے والا ایک چھوٹا ننا منا کاکا مرزا جی کی زبان میں وہ بھی جانتا ہے کہ اصحاب عقبہ 2 ہیں، ایک وہ بدر والے وہ ہجرت والے، اور ایک وہ ہیں جو تبوک کے غزوے سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ ہیں بدر والے، ہجرت سے پہلے والے،
اور ایک ہیں تبوک سے لوٹتے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، بچہ بھی جانتا ہے۔ 12 کتنے افراد؟ اے یار سنو ذرا بات، مجھے پتا ہے میرے اپنے ہی گمان میں مرزا جی کے مقلدین میں سے جو خود کو بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں وہ اٹھیں گے، اچھا آپ بتا دو مرزا جی سے، اب ہم نے تو کہا نا مرزا جی لاؤ ڈھونڈ کے کہ انہوں میں یہ اصحاب تھے، لا کر دو۔ مرزا جی ہمارا احسان مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں، مرزا جی تو بے شرم ہے، کہاں مانیں گے؟ یہ معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 281 ہے، حدیث نمبر 2946 ہے۔ زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اصحاب العقبہ کے نام بتائے۔ اب بھائی سنو، اصحاب العقبہ کے اور نام کیسے بتایا انہوں نے؟ یہ بتایا کہ معرفت بھی دے، فلاں نے فلاں وہ جس نے فلاں کام کیا، فلاں وہ جس نے فلاں کام کیا، ٹھیک بھائی انگلی پہ گنتے جائیں۔ موتب بن کشیر بن ملیل، ودیہ بن ثابت بن عمر بن عوف، وجد بن عبداللہ بن نبیل بن حارث بن یزید الطائی، اوس بن قیسی، جلاس بن سوید بن صامت، سعد بن زرارہ، قیس بن قحط، سوید، قیس بن عمر بن سہل، زید بن لسیت و سلامہ بن حمام۔ کتنے افراد ہیں؟ اب بھائی سنو ذرا، تسمیت اصحاب العقبہ، نام ہیں یہ کس کے؟ ان میں مغیرہ بن شعبہ کہاں ہیں؟ ان میں معاویہ کدھر ہیں؟ جن صحابہ کی مرزا جی نے اس پوری ویڈیو میں، جن کے پیچھے مرزا جی ایک پاگل کتے کی طرح لگے رہے، پوچھیں مرزا جی مائکروسکوپ لگا کے بھی ان میں سے کسی کا نام تو اس میں نکال کے دکھاؤ، اور پھر آخر میں ایک منطقی دلیل سمجھیں۔ مرزا جی کی جس طرح کی حرکتیں ہیں، ایک بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ مرزا جی کے حلقے میں ملحدین، روافظ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے ہوں گے نا۔ سنو ذرا بات کو، اب اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مرزا جی کے حلقے میں ملحدین ہیں، روافظ ہیں، اور اگر ان کے حلقے میں کوئی ملحد یا رافضی نہ ہو، بلکہ مرزا جی کا ایک اندھا بہرا لنگڑا لولا مقلد ہے جو سیدھا سادہ اہل سنت میں سے تھا، مرزا جی کے دام فریب میں پھنس گیا، وہ کھڑا ہو کے کہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں رافضی نہیں ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ملحد نہیں ہوں، یہ شخص یعنی میرے نام سے کہتا ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو اس نے کہا کہ مرزا کی مجلس میں، مرزا کے حلقے میں سب ملحدین، سب روافظ ہیں۔ تو میں کہوں گا میں نے تو سب کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ مرزا جی کے حلقے میں، مرزا جی کی مجلس میں ملحدین ہیں، منافقین ہیں۔ میں نے کب سب کا لفظ استعمال کیا کہ سب کے سب ہیں؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا ہے۔ تو مطلب کیا نکل کر آیا اس کا؟ مطلب کیا نکل کر آیا؟ نکال سکتے ہو؟ میری منشا کے خلاف نکال نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کہا کچھ اور میں آگے کہہ دوں کہ میں نے تو سب کو کہا ہے، اور اگر میں کہوں سب تو آپ میری منشا کے خلاف کچھ نکال سکتے ہیں؟ آپ اس جملے میں میری منشا کے خلاف کچھ بھی نہیں نکال سکتے۔ بالکل اسی طرح میرے صحابہ میں 12 منافقین کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کوئی ماں کا لال اپنے اوپر سے لے کے نیچے کا زور لگانے کے بعد ثابت کرے نا اس میں کہ یہ صحابہ کا تذکرہ ہے اور صحابہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو اتنے سے معنی اس روایت کے کہ وہ میرے تمام معروف حضرات کے درمیان یہ 12 جن کے نام ہیں یہ منافقین ہیں، یہ معنی ہے۔ کوئی دوسرے اس کے معنی یہ خدا نہ خاصے معنی میرے صحابہ میں منافقین مراد صحابہ سب منافقین، یہ معنی اس کے بن سکتے ہیں؟ ورنہ مرزا جی کے حلقے میں سب روافظ ہیں تو سب کے معنی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں مرزا جی کے حلقے میں روافظ ہیں، بھی کا بھی لفظ استعمال کیا، روافظ ہیں، اب معنی کیا نکالو گے؟ روافظ بھی ہیں تو ہو سکتا ہے سارے روافظ ہی ہیں یہ آپ کرو گے؟ نہیں۔ اسی طرح میرے صحابہ میں منافقین بھی ہیں، یہ تو پھر شاید معنی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے معنی اس لیے نہیں ہو سکتے، یہاں صحابی بمراد امتی ہے، صحابی نہیں۔